بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ ہماری روزمرہ کی جو عادتیں ہیں، جس کو ہم زندگی کی ضروریات کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، بازار جانا ہے، گھر کو آنا ہے، چپل پہننا ہے، ضرورت کے تقاضے پورے کرنا ہے، یہ سب ہماری عادتیں ہیں، ضرورتیں ہیں۔ گزشتہ یہ بتایا گیا تھا کہ ان ضرورتوں کو اور ان عادتوں کو عبادت کیسے بنایا جائے۔ یہ ضرورتیں اور یہ روزمرہ کے تقاضے، اس کو بہرحال انسان کو پورا کرنا ہے، لیکن ان ضرورتوں کو جو زندگی کے تقاضے سمجھ کر ہم پورے کرتے ہیں، ان ضرورتوں کو اور ان عادتوں کو عبادت کیسے بنایا جائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ یہ بہت آسان ہے کہ عادتوں کو عبادتیں بنا لینا۔ اگر ہم کوئی کام بطور عادت یا بطور ضرورت کر لیتے ہیں تو کوئی ثواب تو نہیں ملتا ہے۔ جیسے بھوک لگی، کھانا کھا لیا، پیاس لگی، پانی پی لیا، ضرورت کا تقاضا ہوا، ٹوائلٹ کو چلے گیا، کوئی چیز لانا ہے، بازار جانا پڑا، چلا گیا، اس میں بظاہر کوئی ثواب تو نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اگر انہی ضرورتوں کو پورا کرنے میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا جائے کہ حضور علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کیسے کھاتے تھے۔ آپ کو جو چیز کھانے کے لیے میسر ہو، اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے۔
کس انداز سے آپ بیٹھتے تھے، کس انداز سے پلیٹ میں سے لیتے تھے، کس انداز سے آپ نوش فرماتے تھے، اگر اس طریقے کو آدمی اپنا لے تو پھر اس کا کھانا کھانا بھی ثواب بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے مطابق ہے۔ اگر اس نے یہ طریقہ نہیں اپنا لیا، کھانا کھا لیا، تو ثواب تو نہیں ملے گا، ضرورت پوری ہو گئی۔ بھوک لگ رہی تھی، کھانے کی ضرورت تھی، کھا لیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن اسی ضرورت کو پورا کرنے میں نبی علیہ السلام کا طریقہ اگر اپنا لیا تو پھر یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ پانی کی پیاس لگی، پانی پی لیا، جب پانی پی لیا تو پیاس تو بجھ گئی، ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن کوئی ثواب ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا؟ اگر یہی پانی پینے میں طریقہ حضور علیہ السلام کا اپنایا جائے تو پھر اس کا پانی پینا بھی اس کے لیے عبادت ہوگا، کیونکہ اس میں نبی کے طریقے کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کا لحاظ رکھا گیا ہے، لہذا اب اس کا پانی پینا بھی ثواب ہوگا۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ جتنی ہماری عادتیں ہیں اور جتنی ہماری ضرورتیں ہیں جس کو ہم روز کرتے ہیں، کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ 3 وقت کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، جب پیاس لگی جب پانی پینا ہماری ضرورت ہے، جب ضرورت کا تقاضا ہو بیت الخلا جانا یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ کام امیر اور غریب، فقیر اور بادشاہ سب کرتے ہیں۔ ان کاموں کو عبادت کیسے بنایا جائے؟ ان کاموں کو عبادت بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اسے دیکھا جائے۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے ساری تفصیل اس کی بتا دی ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ یہ جتنے کام ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں پیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی باقی رہے اور اس سے اچھا بھی ملے۔ ایک انسانی مزاج ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ موجودہ حالت پر زوال آ جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ باقی رہے اور مزید اچھا ملے۔ یہ ہر آدمی کی تمنا ہے، اور بہتر سے بہتر کی آدمی امید رکھتا ہے، بہتر سے بہتر کی آدمی توقع رکھتا ہے، اور آرزو انسان کی ہوتی ہے کہ اس سے بہتر مجھے ملے۔ اگر آدمی کو موٹا دھاٹا کھانا کھانے کو مل رہا ہے تو اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ صاحب اچھا لذیذ کھانا مجھے ملے۔ اگر کپڑے کے لیے، پہننے کے لیے موٹا دھاٹا کپڑا ہے تو اسی کی خواہش ہوتی ہے کہ نفیس کپڑا مجھے ملے تاکہ میں پہنوں۔ گھر اگر آرام دہ نہیں ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ صاحب اللہ کرے کہ کوئی اچھا مکان مجھے میسر آ جائے۔ سونے کے لیے یا اوڑھنے کے لیے بستر صحیح نہ ہو تو آدمی کی آرزو ہوتی ہے کہ اس سے اچھا مجھے مل جائے۔ ایک
ایک ہوتی ہے آرزو کرنا، ایک ہوتا ہے دعا کرنا. ایک ہے آرزو کرنا، ایک ہے دعا کرنا. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم آرزو کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری ایک بیماری ہے. آرزو بہت ہے ہم کو کہ یہ مل جاتا تو اچھا تھا، وہ مل جاتا تو اچھا تھا، ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا، ویسا ہو جاتا تو اچھا تھا. اب ایسا ہوتا ویسا ہوتا کی ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس، لیکن دعا کا اہتمام نہیں ہے ہمارے پاس. دعا کا اہتمام نہیں ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ بھی رہے، اور آرزو یہ ہے کہ اس سے بہتر اور مزید ملے. تو آرزو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دعا ہو رہی ہے اس کے لیے؟ دعا نہیں ہو رہی ہے، صرف آرزو ہو رہی ہے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری. اس لیے میرے بھائیوں، یہ روزمرہ کے جو کام ہم لوگ کرتے ہیں، جس کو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے گنایا ہے، ان کاموں کے اندر دعاؤں کا اہتمام ہونا ہے. ان کاموں کے اندر دعا کا اہتمام ہے. یہ ہمارے پاس بہت کمی ہے. کھانا کھاتے ہیں، دعا یاد ہے، پڑھتے نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو دعا یاد ہے، پڑھتے نہیں ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ پکا ہے اس میں برکت ہو، جو کچھ گھر کو لایا ہے اس میں برکت ہو. یہ آرزو ہے برکت ہو کی، دعا نہیں ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ گیا. ہمارے رب سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا. ہمارے رب سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس اللہ کا دیا ہوا کھانا تو کھاتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ روزمرہ کے جو ہمارے کام ہیں، کھانا کھانا، پانی پینا، ٹوائلٹ جانا، کپڑے پہننا، ان کاموں کے کرنے میں دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. ایک طریقہ حضور علیہ السلام کا ہونا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ہم لوگ دعا کا اہتمام نہیں کرتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے اولیاء کبار میں سے تھے، کسی نے حضرت سعدی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ سعدی کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے ہیں. اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت اکھڑ گئے ہیں، لیکن ناشکری کا جذبہ آج تک ختم نہیں. ناشکری کا جذبہ نہیں ختم ہوا. یہ ہے ہماری بیماری جس پر ہم غور نہیں کرتے. کھانا کھاتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے ہم لوگ، اور کھانا کھاتے ہوئے مزے لیتے ہیں، درمیان میں کوئی دعا نہیں پڑھتے کہ اللہ تیرا شکر ہے اتنا مزیدار کھانا میسر آ گیا. اور کھانے سے پیٹ ڈچا ڈچ ہو گیا، اب دعا نہیں پڑھتے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلا دیا. اب آپ بتائیے کہ اللہ ہماری طرف نظر رحمت کرے تو کرے کیسا؟ اللہ ہماری طرف نظر رحمت کرے تو کرے کیسا؟
بھئی ایک آدمی اگر کوئی تھوڑی ہماری مدد کر دیتا ہے تو 10 مرتبہ تھینکس بولتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی ہماری دستی گر گئی، کوئی اٹھا کے دے دیا، شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اگر ہم گاڑی نکال رہے ہیں، پیچھے کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، جلدی سے ایک آدمی نے آیا اور اپنی گاڑی بازو ہٹائی، فوراً ہماری زبان سے نکلتا ہے تھینکس بھیا، شکریہ آپ کا۔ دن میں 50 مرتبہ 50 لوگوں کو تھینکس کہیں گے، شکریہ کہیں گے، 3 مرتبہ ڈچاڈچ پیٹ بھر کھانا کھا کے اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ مالک تیرا شکر ہے۔ آپ بتائیے کیا ہمارا رب سے رابطہ قائم ہے؟ تو گزشتہ جمعہ جو میں نے بتایا تھا کہ عادتوں کو عبادتیں کیسے بنائیں، عادتوں کو عبادت بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنے کام روز مرہ کرتے ہیں ہم لوگ عادت کے طور پر، اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، پھر ان کاموں کو کرتے ہوئے اللہ کے نبی جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں کا اہتمام۔ آج دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، لہذا مدد سے محروم ہیں ہم لوگ، آج اللہ کی مدد سے محروم ہیں، جبکہ ہمیں قدم قدم پر خدا کی مدد مل رہی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی نصرتوں کی، مددوں کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے مدد نہیں مانگی جاتی۔ کھانا کھا رہے ہیں، دعا نہیں پڑھتے ہم لوگ، وجہ کیا ہے صاحب؟ ارے بھول گیا، یاد نہیں ہے۔ کھانا کھانے کی بات کی دعا یاد نہیں ہے، یاد ہے بہت سے لوگوں کو، پڑھتے نہیں ہیں، وجہ کیا ہوگی آخر بھولنے کی؟ اس پر بھی کبھی غور کیا؟ یاد ہے لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں، نہ پہلے پڑھ پا رہے ہیں، نہ بعد میں پڑھ رہے ہیں، نہ درمیان میں پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت عجیب و غریب وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ، انسان یہ سمجھتا ہے کیا ہوا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، شراب پی لیا کیا ہوا؟ زنا کر لیا کیا ہوا؟ سود کھا لیا کیا ہوا؟ رشوت کھا لیا کون سی مصیبت آ گئی؟ فلاں کو دھوکہ دے کے میں نے پیسے کما لیا کیا مصیبت آئی؟ مزے میں ہوں، میں مزے میں ہوں، میرے بچے مزے میں ہیں، بولے فلاں کو پھرا کے آج 2000 کمایا تو جاتے ہوئے مرغی لے گیا، میں تو گھر کو مزے لے لے کے کھائے ہم۔ فلاں کو میں نے پھرا دیا 5000 روپے مل گئے تو میں نے مٹھائی خرید لی، میں بھی کھایا، بچے بھی کھائے، کیا ہوا مجھے؟ ہاں بظاہر کچھ نہیں ہوا، ہم یہی تو سوچتے ہیں نا، کیا ہوا؟ جھوٹ بولا تو کیا ہوا؟ زنا کیا تو کیا ہوا؟ شراب پیا تو کیا ہوا؟ دھوکہ دے کے پیسے کمایا تو کیا ہوا؟ آنکھوں میں دھول جھونک کے کوئی غلط چیز اس کو چپکا دی کیا ہوا؟ بھولا بھالا تھا، اسے دھوکہ دے کے غلط چیز اسے دے دی کیا ہوا؟ بولے کچھ نہیں ہوا۔ ہاں بظاہر کچھ نہیں ہوا، ہوا کیا؟ وہ ہوتا کیا ہے وہ سنیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ گناہ کی نحوست کیا ہے؟ گناہ کی نحوست یہ ہے کہ عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ یہی ہے سب سے بڑی مصیبت جس کو ہم غور نہیں کرتے۔ کھانا کھا رہے ہیں، دعا یاد ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، مزے لے کے چٹکارے لے لے کے کھا رہے ہیں، درمیان میں اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ کھانا کھا لیا ڈچا ڈچ، لیکن اس کے بعد دعا پڑھنے کی توفیق نہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، نہیں۔
توفیق نہیں، کیونکہ گناہ کا بدلہ یہاں نہیں ملے گا، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہاں بدلہ نہیں ملے گا. بعض گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا دنیا میں، لیکن 99% گناہوں کا بدلہ یہاں نہیں ملے گا. وہ تو میدان محشر میں عدالت لگے گی، فیصلہ ہوگا، اس کے بعد سزا ہوگی، بدلہ وہاں ملے گا. یہاں کیا ہوگا؟ گناہ کی نحوست سے توفیق عمل چھن جائے گا. توفیق عمل چھن جاتا ہے، عمل کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہی وجوہات ہے کہ ہمیں کھانا کھانے کی دعا یاد ہے، ہمیں پانی پینے کی دعا یاد ہے، لیکن پڑھ پا رہے ہیں؟ نہیں پڑھ پا رہے. توفیق عمل چھن جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو روزمرہ کے کام ہیں اس کو طریقہ نبی کے مطابق بھی کرنا ہے، اور اس کو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام جو دعائیں پڑھتے تھے اس کا اہتمام کرنا ہے. آج وہ اہتمام نہیں ہے. کھانا کھاتے ہیں کوئی دعا نہیں پڑھتے ہیں، پانی پیتے ہیں دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ پانی پیتے ہیں. نہ کھانا طریقہ رسول کے مطابق کھاتے ہیں، نہ دعا پڑھتے ہیں. پانی نہ طریقہ رسول کے مطابق پیتے ہیں، نہ دعا پڑھتے ہیں. کپڑا پہنتے ہیں دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، کپڑے پہننے کی آتی بھی ہے ہم کو. بھئی کپڑے پہننے کی دعا حضور علیہ السلام نے سکھائی ہے، ہمیں وہ دعا آتی ہے. بیت الخلاء جانے کی دعا حضور علیہ السلام نے بتائی ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، فارغ ہو کے جب باہر نکلے تو کیا پڑھنا چاہیے. وضو برس ہا برس سے بنا رہے ہیں. ہمیں دعا آتی ہے، ہاتھ دھوتے ہوئے کیا دعا پڑھنا چاہیے، کلی کرتے ہوئے کیا دعا پڑھنا چاہیے، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے کیا دعا پڑھنا چاہیے، چہرہ دھوتے ہوئے کیا دعا پڑھنا چاہیے، ہاتھ دھوتے ہوئے کیا دعا پڑھنا چاہیے، مسح کرتے ہوئے کیا دعا پڑھنا چاہیے، پیر دھوتے ہوئے کیا دعا پڑھنا چاہیے. یہ ہے ہماری کمزوریاں، یہ ہے ہماری کمزوریاں کہ ہم قدم قدم پر اللہ کی مدد تو چاہتے ہیں لیکن قدم قدم پر اسے پکارنا نہیں چاہتے. مدد چاہتے ہیں، بولے ہماری مدد کرو اللہ. ارے بھائی تو سوال تو کر تاکہ تیری مدد کی جائے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مدد تو چاہتے ہیں لیکن ایسی مدد چاہتے ہیں کہ اللہ خود کرتا رہے. بولے میرے پاس پکارنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کو، آپ خود کرتے رہیے، میں پکاروں گا نہیں آپ کو، میں آواز نہیں دوں گا آپ کو، میں آپ سے مطالبہ بھی نہیں کروں گا، میں آپ سے سوال بھی نہیں کروں گا، میں آپ سے گزارش بھی نہیں کروں گا، مگر میری ضرورت پوری کریے. ہے یا نہیں ہے ہمارا مزاج؟ ایسے ہی زبان سے بولتے نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارا مزاج تو یہی بن چکا ہے. شکر کے جذبات ان دعاؤں کے اندر کیا ہے؟ ان دعاؤں کے اندر ان نعمتوں کا شکر ہے. اگر 2 روٹی وقت پر نہ ملے کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ پیاس کی شدت کے وقت اگر پانی نہ ملے کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ لیکن خدا کے پیدا کردہ اس نعمت کو استعمال تو کریں گے لیکن شکر ادا نہیں کریں گے کہ مالک الحمدللہ میں نے پانی پی لیا. یہ جذبات ہمارے اندر سے ختم ہو گئے.
حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ہارون رشید بادشاہ ہیں، بہلول مجذوب آدمی ہیں، لیکن دونوں کی خوب جمتی تھی، خوب تعلق تھا. ہارون رشید بھی مرد صالح تھے، نیک بادشاہ تھے. حضرت بہلول تو مجذوب آدمی تھے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ پانی پینے کے لیے پیالہ اٹھائے تو حضرت بہلول نے کہا ہارون رشید رک جاؤ. تو ہارون رشید نے رک کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر تمہیں شدت کی پیاس لگے اور تم ایسے بیابان میں پہنچ جاؤ جہاں پانی نہ ہو، ایسے صحرا میں، ایسے بیابان میں، ایسے ریگستان میں، ایسی خشک جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں پانی نہ ہو اور آپ کو شدت کی پیاس لگ رہی ہے، اگر اس وقت میں پانی نہ ملے تو زندگی کے لالے پڑنے کا خطرہ ہو. اگر ایسے وقت میں ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کر تمہارے سامنے کھڑا ہو اور تم اس سے پانی کا سوال کرو کہ بھئی شدت کی پیاس لگی ہے پانی دے دو، تو اس وقت میں وہ کہے کہ پانی تو دوں گا لیکن قیمتاً دوں گا، قیمتاً دوں گا، مفت میں نہیں دوں گا. آپ اس سے پوچھیں کیا قیمت میں دو گے؟ اگر وہ کہے کہ منہ مانگی قیمت دینا ہوگا تو آپ کیا دو گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ زندگی کو بچانے کا مسئلہ ہے، آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا. اگر وہ میری آدھی سلطنت مانگے تب بھی اسے دے دوں گا. کیوں؟ پانی نہ پیوں تو میری جان خطرے میں ہے. حضرت بہلول نے کہا پی لیجئے، اب پی لیجئے پانی. حضرت بہلول نے کہا اب پی لیجئے پانی. ہارون رشید پانی پی کر پیالہ وہاں رکھ دیے. تو اس کے بعد حضرت بہلول نے پوچھا کہ ہارون رشید اب اگر یہ پانی باہر نہ نکلے تو کیا کرو گے؟ پیشاب کے ذریعے پانی خارج تو ہوتا ہے. ہارون رشید سے پوچھا بہلول اگر یہ پانی باہر نہ نکلے تو کیا کرو گے؟ بیسیوں لوگوں کو ضعیفی اور بڑھاپے میں یہ عارضہ ہوتا ہے. کتنی کا مرض جب آدمی کو پیدا ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو دواخانہ لے جاتے ہیں، کیا ہے صاحب پیٹ پھول گیا ہے. بلے ان کو ضرورت پاس نہیں ہوتی، پیشاب خارج نہیں ہوتا، پیٹ پھول جاتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اسے کڈنی ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. تو حضرت بہلول نے ہارون رشید سے پوچھا کہ ہارون رشید اگر یہ باہر نہ نکلے تو کیا کرو گے؟ تبھی بھی تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باقی آدھی سلطنت بھی اس حکیم کو دے دوں گا جو دوا دے گا. اس کے بعد حضرت بہلول نے فرمایا ہارون رشید یہ وہ حکومت ہے جس پر تمہیں ناز ہے، جو آدھے پانی پینے میں آدھا پانی نکالنے میں بک جاتی ہے. یہ ہے تمہاری حکومت. ایک پیالہ پانی کے خریدنے میں اور ایک پیالے پانی کے خارج کرنے میں جو حکومت بک جاتی ہو اس پر کاہے کا ناز ہے؟ کس چیز کا ناز ہے؟ میرے بھائیوں کتنا پانی روزانہ ہم پی لیتے ہیں، کتنا پانی روزانہ ہم خارج کر دیتے ہیں. کیا اس پر مالک کا شکر نہیں ادا کرنا ہے؟ وقت پر نہ ملے تب بھی خطرہ ہے، وقت کے مطابق خارج نہ ہو تب بھی خطرہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ لوگوں دعاؤں کا اہتمام کرو. آج ہم لوگ دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں کرتے.
ایک وہ دعا ہے جو نماز کے بعد بیٹھ کے کی جاتی ہے، ایک وہ دعا ہے جو نماز پڑھ کے کی جاتی ہے، ایک وہ دعا ہے جو پانی پینے سے پہلے، پانی پینے کے بعد پڑھی جاتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، ضرورت کے تقاضے سے پہلے، ضرورت کے تقاضوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آج یہ ختم ہو گیا، ان دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر آدمی کو لمحہ لمحہ بجا لانا ہے، لمحہ لمحہ بجا لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں جو نہیں ملا ہے، لیکن ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں کرتے جو بن مانگے دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کا بڑا تذکرہ ہے، ان چیزوں کا بڑا شکوہ ہے، ان چیزوں کا بار بار ذکر ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن کبھی یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کیا ملا؟ خواتین کہتی ہیں ناشکری میں انتہا کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کیا ملا ہم کو؟ ارے تم نے غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے کیا کیا تمہیں دیا ہے؟ جو نہ ملا اس کا تو شکوہ ہے، جو ملا اس پر کوئی نظر بھی ہے۔ سخت گرما کا موسم ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ظہر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اتفاق چپل نہیں تھی۔ جب سڑک پر سے مسجد کو جا رہے تھے تو چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے ریت گرم ہو گئی تھی، پیر جل رہے تھے، تیز 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 چلتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ درمیان میں خیال آیا کاش ایک چپل میسر ہوتی تو پیر جلنے سے محفوظ ہو جاتے۔ یہ کہتے ہوئے جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک سائل بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے جو دونوں پیروں سے معذور ہے، جس کے دونوں پیر نہیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا مالک آج کے بعد چپل کی خواہش نہیں کروں گا، کہ مجھے تو چپل کی پڑی ہے، یہاں تیرا ایک بندہ وہ ہے جو دونوں پیروں سے معذور ہے۔ کسی لنگڑے سے پوچھو، کسی اندھے سے پوچھو، کسی گونگے سے پوچھو، کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا اللہ تم کو کیا دیا۔ ہم ان سے نہیں پوچھتے نا، ہماری نگاہ تو محلے کے بڑے بنگلے پر ہوتی ہے، محلے میں اچھی کار میں پھرنے والے پر ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہن کر گھومنے والے پر ہوتی ہے ہماری نظر کہ صاحب ایسا بنانا تھا، ایسا کیوں بنایا مجھے؟ وہاں جا کر اس سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دنیا کیسی ہے مجھے پتا نہیں ہے، کیونکہ میں نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے آج تک آنکھ نہیں کھولی ہے، دنیا مجھے کالی ہی نظر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں رنگ برنگی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم۔ مجھے کیا پتا کہ دنیا کیسی ہے؟ اس گونگے کا دکھ کیا ہوگا جو اپنی ماں کی پکار کو سن بھی نہیں سکتا، جو اپنے بچے کو کبھی بیٹا کہہ کے پکار بھی نہیں سکتا، اس کا دکھ کیا ہوگا؟ اس پر کوئی نظر ہماری نہیں ہے۔ اس
لیے میرے بھائیوں، روزمرہ کے جو کام ہیں، کھانا پینا، آنا جانا، کپڑا پہننا، کپڑا اتارنا، چپل پہننا، چپل اتارنا، بیت الخلا جانا، بیت الخلا سے باہر آنا، اس میں دو چیزوں کا لحاظ کریں۔ ایک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، دوسرا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا سکھائی ہے، کیا دعا سکھائی ہے۔ یہ ہے قدم قدم پر رب کو پکارنا، قدم قدم پر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آج یہ چیز ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گئی، آج یہ جذبے ہمارے اندر سے نکل گئے۔ ہم نے حب رسول کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں کہ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہے وہ تقاضے۔ ایک تو محبوب کی اداؤں کے مطابق جینا، محبوب کی اداؤں کو اپنانا، اور دوسرا محبوب نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ آج ان دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، پھر کیسے نعمتیں باقی رہیں گی۔ ایک آدمی نے آپ کی مدد کی، آپ نے اسے تھینکس نہیں کہا، آپ نے اسے شکریہ نہیں کہا، کیا سمجھے گا بعد میں؟ ایک آدمی نے آپ کی مدد کی، آپ نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، چاہے وہ مدد پیسے سے کی ہو، چاہے وہ مدد آپ کی تھیلی اٹھا کر کیا ہو، بیگ اٹھا کر کیا ہو، کچھ بھی مدد کی ہو، جس کا نام ہیلپ ہے، مدد ہے، وہ اس نے کی ہے، آپ نے اسے شکریہ بھی نہیں بولا، تھینکس بھی نہیں بولا۔ جبکہ اس نے ایک مرتبہ مدد کی، ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا، تو آدمی کہے گا کیسا جاہل آدمی ہے یار، اتنی بڑی مدد کرا، شکریہ تک نہیں بولا۔ اور وہ اللہ کی ذات جس کی نعمتوں کو پیدا ہونے سے استعمال کر رہے ہیں، 3 وقت پیٹ بھر کھلا رہا ہے، کبھی کھانے کے بعد یہ نہیں کہتا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کبھی ہم کہتے ہیں؟ یہ برکتوں سے محرومی۔ بزرگوں نے لکھا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کتنا لحاظ ہونا چاہیے، یہ فرمایا کہ ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرے، سانس پر جو اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، اسی پر تو جناب ٹھہرے ہوئے ہیں، اسی پر تو ہماری زندگی کا بقا ہے کہ یہ اندر جا رہی ہے باہر آ رہی ہے، اندر جا رہی ہے باہر آ رہی ہے۔ کبھی شکر ادا کرتے ہیں مالک شکر ہے آپ کا؟ بزرگوں نے فرمایا ہر سانس پر الحمدللہ کہے۔ لیکن آج یہ ساری چیزیں رخصت ہو گئی، لہذا یہ دوسری بات آپ یاد رکھیے، عادت، پہلی بات عادتوں کو عبادت بنانا ہے۔ کیسے بنیں گی؟ عادتوں کو عبادت ایسے بنائیں گے کہ اس میں طریقہ رسول اللہ کو اپنائیں گے کہ حضور کا طریقہ کیا ہے، اور دوسرا اس کام کو کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، وہ دعاؤں کا اہتمام۔ کیوں؟ اس میں برکت بھی ہوگی، اللہ کی نصرت بھی ہوگی، اللہ کا شکر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔
قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھو، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے پہلے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اور یہ سمجھو کہ میں یہ کھانے کا بھی مستحق نہیں ہوں، مگر مالک کا احسان ہے دے دیا۔ آپ نے وہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس لنگر چلتا تھا، دستر بچھا رہتا، بندگان خدا آتے کھاتے جاتے، آتے کھاتے جاتے، لنگر چلتا رہتا۔ روٹیوں کا کور جو ہوتا ہے، بعض لوگ اسے موٹا سمجھ کر، کچا سمجھ کر توڑ کر ٹکڑے چھوڑ دیتے، اچھا کھا لیتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جن ٹکڑوں کو لوگ موٹا یا کچا سمجھ کر توڑ کر دسترخوان پر ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے اٹھنے کے بعد اسے جمع کر کے میرے کمرے میں لا دو۔ تو خادم وہ سارے ٹکڑے جمع کر کے لے جا کے کمرے میں ایک تھیلی میں جمع کر دیتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ پانی کے ایک پیالے میں کچھ ٹکڑے نکال کر صبح میں ڈال دیتے تھے اور اپنے کام میں مصروف ہوتے۔ جب کھانے کا وقت آتا تو وہی پیالہ لے کر کھانے کے لیے بیٹھ جاتے، شام کو کھا لیتے، جب کھانے سے فارغ ہوتے تو پھر ایک مٹھی بھر لے کر اس میں ڈال دیتے، پھر وہ صبح کو کھا لیتے۔ اور دسترخوان پر بیٹھ کر جب وہ روٹی کے ٹکڑے کھاتے رہتے، پانی میں بھیگے ہوئے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور یہ فرماتے کہ نظام الدین تو اس دھوکے میں مت رہے کہ تیرے دسترخوان پر ہزاروں اللہ کے بندے کھا رہے ہیں، تو اس دھوکے میں مت رہے۔ اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتے تو اس دھوکے میں مت رہے کہ تیرے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے آپ سے خطاب کر کے فرماتے کرتی اللہ کی ذات ہے، لیکن اپنے سے ہٹا کے بتاتی ہے کر رہا ہے وہ، ذریعہ تجھے بنایا ہے، لیکن اصل کھلا رہا ہے تیرے دسترخوان پر وہ بندوں کو کھلا رہا ہے، تجھے صرف ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس دھوکے میں مت رہ کہ تیرے دسترخوان پر کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے تو یہ روٹی کے ٹکڑے کھانے کا بھی حقدار نہیں ہے، تو یہ روٹی کے ٹکڑے کھانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ کبھی ہم دسترخوان پر بیٹھ کر سوچتے ہیں، کبھی احساس ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کے کھانے کے حقدار ہیں؟ کبھی دسترخوان پر ہمیں کوئی یتیم یاد آتا ہے، کوئی بھوکا یاد آتا ہے، ہماری بستیوں میں رہنے والی کوئی بیوہ کا گھر یاد آتا ہے، ہمارے محلوں میں رہنے والے کوئی غریب کی یاد ہمیں آتی ہے ہم جب دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ وہ مومنانہ صفات، وہ مومنانہ اوصاف، وہ ایمان والوں کی خوبیاں ساری رخصت ہو گئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ ویسا ہو جیسے بدر میں صحابہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ اللہ فرمائے جو معاملہ بدر میں حضرات صحابہ کے ساتھ ہوا تھا، اور ہمارے ساتھ نصرتوں کا وہ معاملہ ہو جو دور صحابہ میں ہوتا تھا۔ خوبی ایک بھی نہیں، لیکن ساری صفات، مطلب ساری مدد اس درجے کی ہم چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دعاؤں سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ آج دعائیں روزمرہ کی زندگی سے رخصت ہو گئی۔ نہ پانی پینے کی دعا، نہ کھانا کھانے کی دعا، نہ ٹوائلٹ جانے کی دعا، نہ دودھ پینے کی دعا، نہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کا اہتمام، نہ مسجد سے باہر نکلتے وقت دعا کا اہتمام، نہ مصافحہ کرتے وقت کیا دعا دیتے ہیں وہ تک ہمیں نہیں معلوم ہے۔ خالی ہاتھ ملا کے ہاں خیریت، بلکہ 32 داتا باہر نکال دیتے۔ اس کی دعا ہے،
پتا ہے ہم کو مصافحے کی دعا؟ کیسے پتا چلے گی؟ ہمارے گھر میں سنت کی سیکھنے کی کوئی کتاب موجود ہو تو پتا چلے گی نا. ہمارے گھر میں تو اخباروں کی تھپیاں ہیں. ہمارے گھروں میں تو اخباروں کی تھپیاں رکھی ہوئی ہیں. ہمارے گھروں میں نبی کا طریقہ سیکھنے کی کوئی کتاب، سنتوں کی کوئی کتاب، دعاؤں کی کوئی کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے تو اہتمام ہے اس کا کہ میں ایک دعا یاد کر لوں. ہاں، لوگوں کو دعا کی ضرورت پڑتی ہے جب دکان نہیں چلے تو بولتے مولانا ایک ذرا دعا لکھ کے دیتے ہیں. کہیں کے لیے؟ گراہکوں کو بلانے کی. یہ دعا چاہیے ہم کو. کاروبار نہیں چل رہا، یہ دعا چاہیے ہم کو. غلہ نہیں بھر رہا، اس کے لیے دعا چاہیے ہم کو. یہ روزمرہ کی زندگی کے لیے کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیا حضور نے ہمیں سکھایا. جب ہماری زندگی اس راستے پر آئے گی تب مدد آئے گی. کھانا کھانے بیٹھا، اب آدمی نوالا اٹھانے سے پہلے اللہ کو یاد کر رہا ہے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ کہہ کے کھانا کھا رہا ہے. اب دعا پڑھ رہا ہے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا من. بسم اللہ والا برکت اللہ. ہے اہتمام اس کا؟ کوئی اہتمام نہیں. لوگوں کے دستروں پہ نہ جانے کتنی مرتبہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں بطور مہمان. کبھی دعا بھی پڑھتے ہیں اس کے لیے؟ مہمان کو دعا دیتے ہیں ہم لوگ؟ پیٹ بھر کھا کے ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا، اٹھ گئے. وہ مزے کا تھا، یہ مزے کا تھا، وہ بہت مزے کا تھا، پیٹ بھر گیا مگر نیت نہیں بھری، پیٹ میں جگہ نہیں ہے اور کھانا دل بھر رہا. تیسرے حکم تک ڈٹ کے کھا لیے. اب اس کے بعد ارے اللہ کے بندے اس کو دعا تو دو، اس کو دعا دو، آتی تو دیں گے. کھائے نکل گئے، کھائے نکل گئے. کوئی دعا دیتا ہے دعوت دینے والے کو؟ سیکھا ہی کہا ہم نے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نیکوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا نیکوں کو کھلاؤ، وہ دعا دیں گے آپ کو. کیا ہے وہ دعا؟ ادامکم اللہ النعم، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. یہ ہے وہ دعا جو حضور نے سکھائی ہے، جو میزبان کو دی جاتی ہے. ایک دوسری دعا بھی حدیث میں منقول ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من وسخانی. بیچارے کا پورا دستر چاٹ لیے، برکت کی دعا ہی نہیں دیے، کھانا کم پڑ گیا شادی میں. پہلے دستر والے کھا کے دعا دیتے تو دوسرے دستر میں کچھ برکت ہوتی تھی. یہ ہے نحوستیں ہمارے گھروں کی، یہ ہے بے برکتی ہماری زندگی کی کہ ہمارے گھروں میں دعا کا اہتمام نہیں ہے. اب آپ سوچئے دستر بچھا ہوا ہے، گھر کے 6-7 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 6-7 آدمی یہ دعا پڑھ کے کھانا شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھانا کھانے کے بعد دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا. تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے سزاوار ہے جس نے مجھے پیٹ بھر کھانا کھلایا. یہ اہتمام کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ ہے حضور سے محبتوں کے تقاضے. یہ سب کام کرو، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم عاشق رسول ہو، تم عاشق مصطفیٰ ہو. عاشق مصطفیٰ ہونے کی یہ علامت ہے. میں پچھلے 7-8 جمعہ سے جو بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور سے محبت کرنا کیسا ہے وہ سیکھو، محبت کے تقاضے کیا ہے وہ سیکھو. محبت کے تقاضے یہ ہیں، محبت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے یہ ہیں کہ ہمارے کام محبوب کے پسند کے مطابق ہو، محبوب کی پسند کے مطابق ہو. ہم عاشق ہیں، معشوق کی پسند کیا ہے؟
ہم محب ہیں، محبوب کی پسند کیا ہے؟ محبوب کی پسند یہ ہے۔ اب ان پسند کا کوئی لحاظ ہمیں نہیں ہے، پھر ہم کیسے عاشق ہیں، ہم کیسے محب ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ چیزیں سکھائی ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو آج ہم لوگوں نے رخصت کر دیا گھر سے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ صاحب بدر میں جیسی مدد اللہ نے فرشتے بھیج کر صحابہ کی ہے، ویسی مدد ہماری بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ کیسے ہوگا سوچئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دو باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضور کی پسند کا لحاظ، حضور کی پسند کا لحاظ، جیسے کھانے میں پینے میں ہر چیز میں گھر والوں کی پسند کا لحاظ کیا جاتا ہے، ساری باتیں گزر چکی ہے، ایسے ہی حضور کی پسند کیا ہے؟ کیسے بیٹھتے تھے کھانا کھاتے وقت، کیسے لیتے تھے نوالا، کیسا خیال رکھتے تھے سامنے والے کا، کیسا خیال رکھتے تھے؟ شادی خانوں میں عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آتے ہیں، بیٹھ کے نہیں ملا تو کھڑے کے پلیٹ اٹھا کے یوں ڈال لیتے لوگ۔ یہ ہے آداب زندگی، یہ ہے غلام مصطفیٰ کے کردار۔ اگر دو چار کی ٹیم آ گئی تو سمجھو کہ سب کا نقصان ہی نقصان ہے دستر میں، کیوں؟ پوری ٹیم ہے بیٹھی ہوئی۔ یہ ہے ہمارا کردار۔ دستر پہ بیٹھے ہوئے بوڑھوں کا خیال نہیں، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تنہا آدمی کا کوئی لحاظ نہیں، جو آیا بحرے کے ہاتھ میں سے لے جلا میں جلا لیے، دال لیے، انڈل لیے، اپنی پلیٹ میں کھا لیے، چلے گئے۔ ایک بات یاد رکھو، ٹیبل پر جتنی چیزیں آتی ہے اس کو سب کا حق ہوتا ہے، آپ کا اکیلے کا نہیں۔ اگر آپ نے زیادہ کوانٹٹی میں لے لیا، دوسرے کو نہ ملا، تو تم نے اپنے پڑوس میں بیٹھنے والے کا حق مار دیا۔ ظالم ہو، ظالم ہو تم۔ سیکھو سنت کیا ہے، سیکھو طریقہ کیا ہے، سیکھو اسلام کیا ہے، سیکھو غلامان مصطفیٰ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کردار ختم ہو گیا، دنیا نے ہمیں دھتکار دیا۔ اگر یہ کردار آ جائے، دنیا قدموں میں پڑ جائے گی۔ آج ہماری مصیبت یہ ہے، ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں ہے جو ایک ایمان والے میں ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہے جو ایک ایمان والے میں ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ اوصاف نہیں ہے جو ایک غلام مصطفیٰ میں ہونا چاہیے۔ وہ کہاں ہے؟ کوئی کردار ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعاؤں کی کتاب خریدو، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یاد کرو، اور گھر میں ایک دوسرے سے کہو کہ بھائی بڑے زمانے کے بعد سنت پر عمل کا شوق ہوا ہے، ذرا مجھے یاد دلاتے رہیے، ذرا مجھے یاد دلاتے رہیے، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے، اتنا جملہ کہہ دیجئے۔ کھانے کے درمیان میں کوئی دستر پہ کہے کہ بھئی درمیان کی دعا پڑھ لیجئے، کھانا کھاتے ہی کہے کہ بھئی دعا پڑھ کے اٹھیے، بھئی یاد دلائے۔ تعاونوا علی البر، اللہ نے فرمایا نیکی میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔ بیوی سے کہیں ذرا مجھے یاد دلاتے رہیے جب میں ٹوائلٹ جاؤں، بیوی وہاں سے آواز دے دعا پڑھ کے جائیے، بھئی بیوی جا رہی ہے ہم آواز دے دعا پڑھ کے جاؤ، بچہ جا رہا ہے بیٹا دعا پڑھ کے جا، گھر سے باہر نکل رہے ہیں ایک دوسرے کو تلقین کریں کہ بھئی دعا پڑھ کے جاؤ۔ آج یہ چیز ہے ہی نہیں، ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی، آج ہمارے گھروں سے یہ رخصت ہو گئی۔ بچہ باہر جا رہا ہے، اماں یہاں کھڑے کے ہاتھ ہلا رہی، دادی ہاتھ ہلا رہی، نانی ہاتھ ہلا رہی، کیا مطلب اس کا؟ بولے وہ لوگ انگریزاں ہلاتے ہم بھی ہلاتے، تم ان کے غلام ہیں؟
نہیں چل رہا نا، تم چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہو، تم دنیا کو سکھانے آئے ہو، سیکھنے نہیں آئے ہو۔ دنیا کو طریقہ سکھانے بھیجا گیا ہے، سیکھنے نہیں۔ دنیا سے بھیک لینا نہیں ہے، دنیا کو طریقوں کی بھیک دینا ہے۔ آج یہ ختم ہو گیا، بچہ جا رہا ہے، بیٹا دعا پڑھ کے جا۔ کتنی مائیں یہ بولتی ہیں، کتنے باپ یہ بولتے ہیں کہ بیٹا دعا پڑھ کے جا۔ گاڑی پر نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ بیٹھتے ہیں، کتنی مرتبہ گاڑی سے اترتے ہیں، کتنے لوگ دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ حادثات سے محفوظ رہے۔ کسی نئے مقام پر پہنچتے ہیں، کسی جگہ پر پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس جگہ کے لیے بھی دعا سکھائی۔ یہاں سے فلاں جگہ چلے گئے، یہاں سے فلاں جگہ چلے گئے، وہ آفس میں چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہ محلے میں چلے گئے، اس کام کے لیے گئے، حضور نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ دعا سکھائی۔ آج یہ ساری دعائیں رخصت ہو گئی۔ سوچ کے دیکھو دن میں کتنی مرتبہ یہ دل خدا کی طرف رجوع ہوگا جب ہم یہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ کتنی مرتبہ ہم اللہ کو پکارنے والے ہوں گے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، بیت الخلا جاتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، حضور نے ہم کو اس راستے پر چلانے کی کوشش کی، اور حضور ہم کو ایسا دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے یہ سب کچھ سکھایا۔ آج ساری چیزیں ہم نے لپیٹ کے بازو رکھ دی۔ اللہ سے دعا فرمائیے، خداوند قدوس ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔